بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کو کوئی اور ملک نہیں ملا مدد کے لیے، تعاون کے لیے، سفارتی یا اخلاقی سپورٹ کے لیے، تو اب قسمت آزمائی ہو رہی ہے افغانستان کے اوپر۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ولاگز بن رہے ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ولاگرز ہیں یا پاکستان کے ولاگرز ہیں۔ یہ افغانستان کو لے کر بڑا پریشان ہیں۔ پاکستانی جو ولاگرز ہیں وہ بڑا سخت پریشان ہیں، جو انڈیا کے ولاگرز ہیں وہ بڑا جشن منا رہے ہیں۔ بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان تیار ہو گئے ہیں، وہ ہندوستان کو اڈا دیں گے یا اڈے دیں گے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ یعنی عقل یہاں پہ گھاس چرنے چلی گئی ہے، پاکستانی یوٹیوبرز کی بھی اور ہندوستانی یوٹیوبرز کی بھی۔ ایک تو آپ سفارتی حوالے سے دیکھیں تو میں بار بار مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ افغان طالبان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر ملک کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ ان کو کسی اور ملک کا وزیر خارجہ، کسی اور ملک کا وزیر اعظم، کسی اور ملک کا صدر ٹیلی فون کرے، اس کے کسی وزیر کو کرے، اس کے کسی یعنی وزیر اعظم کو کرے، یا قندھار میں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو کرے، ان کو تو ظاہر ہے کہ کسی کا فون آنا نہیں ہے، وہ تو کسی سے ملاقات کرتے نہیں ہیں، لیکن کسی کا بھی فون آئے انہوں نے ریسیو کرنا ہے، انہوں نے ان سے بات کرنی ہے۔ کابل میں جو بھی مہمان آئے، یہ افغان روایات ہیں، یہ اسلام کی روایات ہیں کہ آپ مہمان کا خیر مقدم کریں گے، ان کی مہمان نوازی آپ کریں گے، اور افغانوں کی تو ظاہر ہے کہ یہی روایات ہیں۔ اب ایک ٹیلی فون کال کو لے کر جو ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بات کی امیر خان متقی سے، اور انہوں نے ہی یہ ساری چیزیں لیک کیں، ٹیلی فون کال اس پہ بات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ بات چیت ہوتی ہے، مختلف ممالک کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ ہندوستان بھی آزاد خود مختار ملک ہے، افغان طالبان بھی آزاد ہیں، خود مختار ہیں، ان کی وہاں پہ حکومت ہے۔ اب ابراہیم صدر نے جو وزٹ کیا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا خفیہ وزٹ انہوں نے کیا ہے، وہاں پہ افغان انٹیلیجنس کے لوگ بھی ان کے ہمراہ ہیں، ان کی انڈین انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ لوگوں نے تو ان کی ملاقات جو ہے وہ نریندرا مودی سے بھی کرا دی ہے۔ ہندوستان کے اندر انہوں نے مختلف شہروں کے ان کے وزٹ بھی کروا دیے ہیں، وہاں پہ ان کی جے شنکر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، وہاں پہ ان کے جو لوک سبھا کے ممبرز ہیں ان سے بھی، بی جے پی کے جو باقی رہنما ہیں ان سے بھی ابراہیم صدر کی ملاقاتیں کروا دی ہیں۔ ابراہیم صدر بیچارے کو خود نہیں پتہ کہ وہ اگر ہندوستان میں موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ علاج کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، ان ساری خبروں کو دیکھ کر اور پڑھ کر وہ شاید اپنی بیماری بھول چکے ہوں کہ وہ کس بیماری کا علاج کرنے ہندوستان گئے ہیں۔ خبر یہ بھی تھی کہ ان کی ملاقات انڈین حکام کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے تاجکستان میں۔ طرح طرح کی خبریں ہیں، اڈا دیا جا رہا ہے ہندوستان کو، افغانستان اڈا دینے جا رہا ہے، خدا کی پناہ۔ مطلب یہ ایسے مفروضے ہیں، ایسی طرح طرح کی باتیں۔ اب میں بتاؤں کہ یہ کیوں ناممکن ہے، یہ مشکل کیوں ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، نہ امریکہ جیسی طاقت، نہ چین جیسی طاقت جس کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ، نہ اس کے قریب ترین جو پڑوسی ہیں ان میں پاکستان سب سے زیادہ قریب ترین اس لیے ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے بڑے پرانے روابط رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ٹی ٹی پی کے معاملے پہ، باقی کچھ اور معاملات پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب بھی رہے، لیکن پاکستان نے بھی افغان طالبان کو تسلیم نہیں کیا۔ افغان طالبان جب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے ملا عمر کی قیادت میں، تو متحدہ عرب امارات تھا اور سعودی عرب تھا اور پاکستان تھا، ان تین ممالک نے تسلیم کیا تھا افغان طالبان کی حکومت کو۔ لیکن آج کل کی دنیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو دیکھتی ہے، مختلف ممالک امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا کیا اشارہ ہے، اس کا اشارہ ابرو کیا ہے، اور میں آپ کو سراج الدین حقانی کے حوالے سے بتاؤں۔ پاکستان کے جو مختلف شہر ہیں یہاں پہ افغان طالبان رہنماؤں کے اثاثے آج بھی موجود ہیں۔ افغان کابینہ میں جو لوگ ہیں، جو اہم وزراء ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے خاندان کے لوگ آج بھی پاکستان میں مقیم ہیں، آج بھی وہ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، آج بھی ان کے اثاثے، ان کی جائیدادیں جو ہیں یہ پاکستان میں ہیں۔ اور مختلف ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں افغان طالبان کے، اس میں پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ ایون کہ دوحہ معاہدہ جو ہوا، امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا افغان طالبان کا، اس میں بھی پاکستان کا انتہائی بنیادی کردار تھا، اور یہ افغان طالبان بھول نہیں سکتے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب افغان طالبان یہ دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے تو یہاں سے آئی ایس آئی کے چیف اس وقت کے جنرل فیض حمید وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ انہوں نے چائے کا کپ لہرایا، انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
گو کہ بعد میں پاکستان کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طویل وقفہ رہا، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات خراب رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ خراب رہے۔ اسلام آباد اور کابل کے بڑے زیادہ فاصلے ہو گئے تھے، لیکن اس دوران ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں آئی اور یہ عقل نہیں آئی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر طالبان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن افغان طالبان کی پوری طرح اسٹڈی ہندوستان نے کر رکھی ہے۔ افغان طالبان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہے۔ سراج الدین حقانی نیٹ ورک، آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہے۔ سراج الدین حقانی افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ ان کے کچھ جو ہے اختلاف رائے ہے، کچھ ایشوز کے حوالے سے ان کی الگ رائے ہے، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی الگ رائے ہے۔ اس معاملے کو بھی بڑا اچھالنے کی کوشش کی گئی، بڑا اختلافات لانے کی کوشش کی گئی۔ اب بھی یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے، دوسرا حصہ کہتا ہے کہ جی ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں۔ جو صورتحال اس وقت افغانستان کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، اس وقت افغان طالبان کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اس خطے میں سب سے زیادہ فائدہ کسی ملک سے اٹھا سکتے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ اگر اس خطے میں افغان طالبان کسی اور دوسرے ملک سے اٹھا سکتے ہیں تو وہ چین ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ اس خطے میں کسی اور ملک سے افغان طالبان اٹھا سکتے ہیں تو وہ ایران ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ اس خطے میں اگر مزید کسی اور ملک سے افغان طالبان اٹھا سکتے ہیں تو وہ روس ہے۔ ہندوستان عقل کا تقاضا یہ ہے، دانش کا تقاضا یہ ہے کہ افغان طالبان ہندوستان سے بھی مدد لیں، ہندوستان سے بھی تعاون حاصل کریں۔ وہاں سے ان کو مالی مدد ملتی ہے، وہاں ہندوستان سرمایہ کاری کرتا ہے، ہندوستان افغانستان کے جا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہاں پہ غربت کی تخفیف میں افغان طالبان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو افغان طالبان کو یہ مدد لینی چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، افغان طالبان کو یہ تعاون وصول کرنا چاہیے۔ لیکن افغان سرزمین جو ہے، اب اس میں دیکھیں مزہ کا خیز بات کیا ہے۔ مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ جیش محمد، لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، حرکت المجاہدین، یہ وہ تنظیمیں ہیں کہ جن کے حوالے سے پاکستان پر ہندوستان کے الزام ہیں کہ یہ تنظیمیں پاکستان میں کام کرتی ہیں، یہ تنظیمیں یہاں پہ ٹھکانے رکھتی ہیں، یہ تنظیمیں یہاں پہ ان کے مراکز ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، اور مرید کے میں اور بہاولپور میں اور باقی شہروں میں جو ہندوستان نے اٹیکس کیے عام سویلین آبادی پہ، تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ہم نے ان مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ افغان سرزمین کہیں ان تنظیموں کے لیے استعمال نہ ہو۔ اب انڈیا میں کے میڈیا میں اس بات پہ بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے ہندوستان کو کہ افغان سرزمین ان تنظیموں کی جائے پناہ نہیں بننے دی جائے گی۔ اب ان کو افغان سرزمین جائے پناہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اگر پاکستان میں مراکز موجود ہیں بقول ہندوستان کے، جس طریقے سے ان کا الزام ہے، اگر آزاد کشمیر میں، اگر مختلف دیگر شہروں میں ان کے مراکز، ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں، اور پھر بقول ہندوستان کے الزام جو ہے ہندوستان کا، اگر ISI ان کی مدد کر رہی ہے، اگر پاکستانی فوج ان کی مدد کر رہی ہے، تو پھر ان کو یہ ٹریننگ سینٹرز، اپنے یہ مراکز، اپنے یہ مدارس، اپنی یہ مساجد، ان کو افغانستان منتقل کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ اس وقت افغانستان کو ترقی کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں اب وہ ایک گروہ نہیں ہیں، وہ ایک گروپ نہیں ہیں، باقاعدہ وہ حکومت کی شکل میں آ چکے ہیں، حکومت کر رہے ہیں اور ایک کامیاب سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے امیر خان متقی مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، وہ ایران کا ان کا دورہ، اور ان کا چین کا دورہ، اور اسی طرح باقی ممالک کے جو ان کے دورے ہیں، یہ انتہائی اہمیت کے حامل دورے ہیں۔ اور جس طریقے سے ملا عبدالغنی برادر سرگرم ہیں، شاید افغانستان میں کم ہوتے ہیں اور بیرون ملک مختلف فورمز میں وہ شرکت کرتے رہتے ہیں، مصروفیت ان کی اتنی زیادہ ہے۔ افغان طالبان کبھی یہ نہیں کریں گے کہ ہندوستان کو اڈا دیں گے۔ یہ ابھی سے لکھ لیجئے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ریکارڈ کر لیجئے۔ آج کی تاریخ میں یہ جو 18 تاریخ ہے، اس میں آپ پھر دیکھ لیجئے گا کہ میں نے کیا کہا تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بہت ساری خبریں دی تھیں اور بہت کچھ آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ یعنی لوگوں نے تو سراج الدین حقانی سے استعفیٰ بھی لکھوا لیا، انہوں نے وہ استعفیٰ بھجوا بھی دیا، لوگوں نے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے سراج الدین حقانی کا استعفیٰ جو ہے یہ منظور بھی کرا لیا۔ بہت ساری دیگر خبریں جو ہیں، میں آپ کو کچھ اور بتاتا رہا، لوگ کچھ اور بتاتے رہے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ میں جو آپ کو بات بتاتا رہا وہ پھر سچ ثابت ہوئی، درست ثابت ہوئی۔ افغان طالبان افورڈ نہیں کر سکتے
کہ وہ کم از کم ہندوستان اور پاکستان کے معاملے میں پاکستان کو ناراض کریں۔ کچھ تبدیلیاں ایسی آئی ہیں جو اسحاق ڈار کا دورہ تھا، اس کے بعد جس طریقے سے محمد صادق خان پاکستان کے خصوصی نمائندے افغانستان کے لیے وہ سرگرم ہیں، جس طریقے سے چین کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کیا گیا ہے۔ صادق خان چین کے نمائندہ خصوصی کو لے کے گئے افغانستان، اسی طرح وہ روس کے نمائندہ خصوصی کو لے کے جانے والے ہیں افغانستان، باقی ممالک کے لوگوں کو لے جانے والے ہیں افغانستان، اور بہت زیادہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں پاکستان کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات افغان طالبان اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔